الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ اتنی بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے بدن کو بھی اور روح کو بھی، اور روح و بدن کے لیے جن سامانوں کی ضرورت ہے ان سامانوں کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا۔ بدن کے لیے مادی غذاؤں کی ضرورت تھی تو زمین سے لے کر آسمان تک ان ضروریات کو پھیلا دیا، زمین میں طاقت رکھ دی کہ ہماری غذائیں اگائے۔ غرض انسان کے لیے جتنی بدن کی ضروریات درکار ہیں وہ سب زمین و آسمان کے بیچ میں رکھ دی، تو وہ ہمارے بدن کا بھی خالق ہے اور بدن کی ضروریات کا بھی خالق ہے۔ اسی طرح ہماری روح اور اس کی ضروریات کا خالق بھی ہمارا رب ہی ہے، ہمارا خالق ہی ہے، ہمارا مالک ہی ہے۔ بدن کی ضروریات ہے، ایسے ہی روح کی بھی ضروریات ہے۔ بدن کو اگر راحت کی ضرورت ہے تو روح کو بھی سکون و تسکین کی ضرورت ہے۔ فرق اتنا ہے کہ بدن مادی چیز ہے، اس کے سامان بھی مادی ہے، اس کی راحتیں بھی مادی ہے۔ روح ایک پاکیزہ اور لطیف چیز ہے، اس کے سامان بھی لطیف ہے، روح کی غذا بھی لطیف ہے، روح کی تسکین کی ضرورت بھی، تسکین کا ذریعہ بھی لطیف ہے۔ تو سنیے، روح کی غذا علم و معرفت، اخلاق ربانی اور فرشتوں کی صفات ہیں۔ اس سے روح کو سکون ملتا ہے۔ روح کو آپ کے اس روٹی اور کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روٹی کپڑا اس کے مناسب حال نہیں ہے، اس کے مناسب حال تو علم و کمال، دین و تقوی، دیانت و اخلاق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا، میری اور میرے دائرہ علم و کمال کی ایسی مثال ہے جیسے بہت زور کا بادل اٹھا اور گھٹا اٹھی، اس میں سے بارش برسنی شروع ہوئی، موسلا دھار بارش ہوئی، زمین کی 3 قسمیں ہو گئی۔ ایک زمین وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، پھل پھول اگا کر باغ و بہار بنا دیتی ہے زمین کو۔ ایک وہ کہ باغ و بہار پھل پھول نہیں نکالتی لیکن پانی کو جمع کر لیتی ہے، گہرے تالاب میں پانی بھر جاتا ہے، پھر لوگ وہاں سے پانی لے کر پیتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، پودوں کو سینچتے ہیں۔ تیسرا حصہ وہ ہے جو بالکل چٹیل میدان ہے، نہ اگانے کی صلاحیت ہے، نہ پانی کی ذخیرہ اندوزی کی صلاحیت ہے، پانی آیا اور بہہ کر نکل گیا، نہ خود اس کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ ہوا، نہ لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو، لوگوں کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ دل ہیں، جب وحی کا پانی آتا ہے تو وہ اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور اس سے طرح طرح کے علم و حکمت کے پھول نکال کر پیش کرتے ہیں، جس سے روحانیت میں باغ و بہار آ جاتی ہے۔
یاد رکھیے یہ ایسے ہیں جیسے فقہا کہ دین و علم پہنچا، انہوں نے اجتہاد کیا، مسائل نکال نکال کر دنیا کے آگے رکھ دیے تاکہ لوگ عمل کریں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو پھل پھول تو نہیں اگا سکتا مگر امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ وہی کے پانی کو جمع کرتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، کوئی اس سے پیتا ہے، کوئی کھیتی کو دیتا ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے محدثین، حفاظ قرآن کریم کے وحی آئی اور انہوں نے جوں کا توں اسے اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ ان میں یہ صلاحیت، ان میں یہ بات نہیں کہ وہ اس میں سے مسئلہ نکال لیں، جو آئے گا اسے پانی پہنچا دیں گے اور اس میں سے مسائل وہ نکال سکے گا۔ تیسرا گروہ وہ ہے کہ وحی کا پانی برسا لیکن اس کے دل ایسے سخت ہیں، ایسی بنجر زمین ہیں کہ آیا اور بہہ گیا، نہ اس میں پانی جمع ہوا نہ پھل پھول نکلے۔ تو جس طرح پانی کے لحاظ سے زمین کی 3 قسمیں تھیں، اسی طرح وحی ربانی کے لحاظ سے بھی دلوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اس حدیث کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح بدن کے لیے غذائیں بنائی گئی، روح کے لیے بھی غذائیں پیدا کی گئی۔ روح کی غذا قرآن ہے، اور روح کی غذا حدیث نبوی ہے، روح کی غذا عبادت خداوندی ہے، روح کی غذا نماز ہے، روح کی غذا روزہ ہے۔ یہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری بندگی کرے۔ اس لیے کہ جب ہم پیدا کرنے والے ہیں، ہم مالک ہیں، تو کون ہے جو ہماری بندگی نہ کرے، ہمارے سامنے نہ جھکے۔ انسان کو اپنی روح کی غذا پہنچانے کے لیے اللہ کی بندگی کرنا ہے، جان سے بھی، مال سے بھی، آبرو سے بھی۔ اس لیے اللہ نے عبادتوں کی 3 قسمیں رکھ دی ہے۔ ایک جانی عبادت ہے کہ جان سے ادا کی جاتی ہے، جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں، بدن کو، روح کو جھکاتے ہیں، اور حج کرتے ہیں، اس کے لیے سفر کرتے ہیں، ایک مالی عبادت ہے، جیسے صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، غربا کی خدمت کرتے ہیں۔ غرض روح کو غذا پہنچانے کے لیے 3 قسموں کی عبادتیں فرض کر دی گئی۔ بندے کا کام یہ ہے کہ جان، مال، آبرو سے بھی جھکے، جان سے نماز میں، آبرو سے حج میں جھکتا ہے۔ حج کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بندے کی روح کو غذا پہنچانے کے لیے جتنے وقار اور ظاہری عزت کے سامان ہیں سب کو ختم کر دیا۔ اپنے وطن میں آدمی آبرو اور وقار جتلاتا ہے تو ملک چھڑوا دیا، جو وقار گھر کا تھا وہ ختم ہو گیا، اب مسافر بن کے چلا جا رہا ہے۔ پھر لباس آبرو و وقار پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، نیا لباس پہننا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، تو حکم دیا گیا کہ لباس اتارو، کفنی پہنو، ننگے سر رہو۔ آدمی بدن کی زینت سے، چہرے کے بنانے سنوارنے سے وقار حاصل کرتا ہے۔ یہاں حکم ہے کہ جب احرام باندھ لیا، بال ناخن کتروانے کی اجازت نہیں، بدن میں جوئیں پڑ جائیں تو مارنے کی بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ بندہ عاشق بن کے جاتا ہے۔ عاشق کا زینت سے کیا کام؟ عاشق اگر اپنی زینت اور آرائش کرے گا تو محبوب کی طرف کیسے متوجہ ہوگا؟ پھر اللہ کے گھر بندہ پہنچا تو پروانوں کی طرح سے چکر کھا رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا مینا جاؤ، وہاں چلا گیا، سر مڑا دو، مڑوا دیا۔ آدمی چال سے وقار حاصل کرتا ہے کہ بن بن کے چلتا تھا تو سارا وقار نکال دیا گیا۔ جب بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے تو جس کے بعد طواف کے بعد سعی کرنی ہوتی ہے، اس میں رمل بھی ضروری ہوتا ہے۔
4 پھیروں میں اکڑ کے چلے، اب کوئی عالم ہو لمبی داڑھی ہو وہ جھک کر چلتا، مگر اب اکڑ کے چل رہا ہے جیسے پہلوان جا رہے ہیں۔ پھر رمل کا حکم دیا گیا، اسی طرح صفا مروہ میں دوڑنے سے وقار ختم ہوتا ہے۔ غرض وقار کی جتنی چیزیں تھیں وہ سب ممنوع قرار دی گئیں۔ حج میں آبرو ختم کر کے اسے مٹا کر عبادت کرائی جاتی ہے۔ نماز کا قصہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ گھر سے نکلو تو دوڑ کے مت چلو، فرمایا گیا لا تأتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون۔ مسجد میں جب آؤ تو وہ وقار و سکونت کے ساتھ چلو، ایسے دوڑ کے مت چلو جیسے بچے دوڑا کرتے ہیں۔ نماز میں فرمایا گیا کہ پورا لباس پہن کر آؤ، ننگے سر بھی نہیں، پورے وقار کے ساتھ آؤ۔ نماز میں فرمایا گیا خود بھی خوشبو لگاؤ، مسجدوں کو بھی معطر کرو، کیونکہ نماز میں اس سے جان آتی ہے۔ اب رہ گیا مال تو زکوٰۃ و صدقات کی عبادت رکھ دی کہ اس میں غربا کا حق نکالو۔ اگر تم نے زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے اللہ کا حق، غربا کا حق نہیں نکالا تو یاد رکھو یہ تمہارا مال تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ عادت مالی کا مقصد یہ ہے، زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے، صدقے کا فلسفہ یہ ہے کہ امیر اور غریب کے اندر نزدیکیاں ہوں، دوریاں ختم ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ امیر تو آسمان کے اوپر ہو اور غریب زمین کے اوپر، امیر کچھ نیچے اترے، غریب اوپر چڑھے، تاکہ دونوں میں توازن پیدا ہو جائے۔ یہ شریعت نے پسند نہیں کیا کہ دونوں کے درمیان، امیر و غریب کے مابین برابری ہو جائے، بالکل دونوں ایک ہی جیسے روٹی، ایک ہی جیسی سب کی آمدنی ہو، ایک ہی جیسی سب کا لباس ہو، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایک آدمی میں اتنی عقل ہے کہ وہ 100 روپے لے جاتا ہے تو 1000 روپے کما کے لاتا ہے، اور ایک اتنا بے وقوف ہے کہ 1000 لے جاتا ہے وہ بھی کھو کے آتا ہے۔ دونوں برابر کیسے ہیں؟ تو جو محنت کرے گا اس کا حق زیادہ ہوگا، جو نہیں کرے گا اس کا حق کم ہوگا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ محنت کرنے والا نہ کرنے والا دونوں برابر ہو گئے، صراحتاً فرما دیا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندوں پر معاش تقسیم کر دی ہے، ایک کو دوسرے سے بڑھا دیا ہے، کوئی اونچا کوئی نیچا، کوئی امیر کوئی غریب، تاکہ ایک دوسرے کے کام آنے والے ہو، آپس میں تمدن پیدا ہو۔ اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو آپ صدقہ کیسے دیتے؟ جسے دیتے وہ کہتا میرے گھر میں بہت سا پڑا ہوا ہے، مجھے ضرورت نہیں، تو تعاون اور ایک دوسرے کی خدمت گزاری ختم ہو جاتی۔ اور اگر سارے کے سارے ہی بھیک منگے ہوتے تو نہ آپ اسے دیتے نہ وہ آپ کو دیتا، وہ آپ سے بے تعلق آپ اس سے بے تعلق، بالکل سارے مفلس ہو جب بھی تعاون اور تمدن نہیں پیدا ہوتا، سارے امیر بن جائے جب بھی تعاون پیدا نہیں ہوتا۔ تمدن جب ہی ہوگا کچھ امیر ہوں کچھ غریب ہو، کچھ حاجت مند ہوں کچھ حاجت پرور ہوں۔ غریب کی حاجت امیر سے اٹکی ہوئی ہے، امیر کی حاجت غریب سے اٹکی ہوئی ہے۔ اس واسطے حکمت باہمی، تعاون باہمی کے لیے اللہ نے انسانوں کی روزی کو تقسیم کر دیا، ان کے معاش کو آپس میں بانٹ دیا، تاکہ ان کے ذریعے سے آپس میں تعاون قائم ہو۔ دور ماضی میں
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں سخاوت سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ یاد رکھیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اصحاب حدیبیہ، جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، معاہدہ کیا تھا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ 1400۔ ایک خاص برتن منگوایا جاتا، اس میں روپیاں اور اشرفیاں بھر بھر کر 1400 صحابہ کے گھر بھجوائی کہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ قبول کر لے۔ پھر پوچھا اصحاب بدر کتنے ہیں؟ معلوم ہوا 313۔ پھر ان 313 کے پاس اشرفیاں بھجوائی کہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ صدیقہ عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک ہیں، ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک بوری اشرفیوں کی بھر کر اپنی حکومت کے زمانے میں اپنی خالہ کے گھر پہنچائی۔ جب یہ بوری پہنچی، صدیقہ عائشہ نے فرمایا کہ میں اتنا کیا کروں گی؟ خادمہ کو حکم دیا کہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اس نے تقسیم کرنا شروع کیا، صبح سے شام تک تقسیم کی، ساری بوری ختم ہو گئی۔ باندی نے کہا ام المؤمنین 3 دن سے آپ کے اوپر فاقہ ہے، غذا میں کچھ نہیں ہے، آپ نے بھی کچھ رکھ لیا ہوتا۔ فرمایا جا بے وقوف، پہلے سے کیوں نہ یاد دلا دیا، 2-4 روپے بھی رکھ لیتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو بادشاہ کے خزانے سے، امیر معاویہ کے خزانے سے روپیہ پیسہ ملتا تھا۔ 1 لاکھ روپیے سالانہ رقم ملتی تھی۔ وہ آتا 1 لاکھ روپیہ تو 3 دن میں ختم ہو جاتا۔ غربا، یتیموں، فقیروں کو دینے میں ہی خوشی تھی، جس پر امیر معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو لکھا لا خیر فی الاسراف، اسراف اور فضول خرچی میں خیر نہیں ہے، ڈھنگ سے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ 1 لاکھ آیا تو 2 دن میں لٹا کے برابر سرابر کر دیا۔ حضرت حسن نے فرمایا لا اسراف فی الخیر، اسراف خیر کے اندر ہوتا ہی نہیں۔ جب اللہ کے لیے دیتے ہیں تو اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ سب برابر ہیں، اس میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں سخاوت کا مزاج شروع سے موجود رہا ہے۔ اقوام عالم نے دیکھا کہ شروع ہی زمانے سے مسلمانوں نے سخاوت کرنے میں، غریبوں کی پرورش کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ جو آیا اپنے پاس اس کو مسلمانوں پر، اس کو غریبوں پر، اس کو یتیموں پر، اس کو ناداروں پر خرچ کرنے میں کوئی کسر مسلمانوں نے نہیں چھوڑی۔ اسلام اور کمیونزم میں یہی فرق ہے۔ کمیونزم دلواتا ہے مگر جبری طور پر، اس سے غصہ اور غیظ و غضب مالداروں میں پیدا ہوتا ہے۔ مالدار کہتا ہے کہ اس فقیر کو کس طرح بھی تباہ کر دو کیونکہ یہ کمائی میری ہے، لوٹ کر یہ فقیر لے جاتا ہے۔ غریب کہتا ہے کہ ان سرمایہ داروں کو تباہ کر دو جنہوں نے ہمارے حقوق دبا رکھے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی طاق میں ہیں کہ جو ہی ایک غالب آ جائے گا وہ دوسرے کو تباہ و برباد و ختم کر دے گا۔ تو دوستو بزرگوں، یہ وہی جبر و تعدی کا نتیجہ ہے۔ ان دونوں کے بیچ کی راہ اسلام نے پیدا کی۔ اسلام نے امیروں کو غریبوں کے اوپر شفیق بنوایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کا نتیجہ کہ 3 اور 4 صدی میں جتنے بڑے بڑے علماء اور اکابر تھے وہ سب غلام ہی تھے، سب جہاد ہی سے آئے ہوئے تھے۔
ان کو آزاد کیا گیا، مالداروں نے ان کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا، پھر ان کی صحیح نشو و نما کی، صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ حسن بصری غلام تھے، آزاد کر کے تعلیم دی گئی تو مسلمانوں کے امام بن گئے، صوفیاء کے عظیم الشان مشائخ میں سے بن گئے۔ سعید بن المسیب جہاد سے پکڑے ہوئے غلام بن کے آئے، لیکن آزاد کر کے تعلیم دی تو بڑے محدث بن گئے۔ عطاء ابن ابی رباح غلام تھے، لیکن ان کو آزاد کر کے تعلیم دی گئی تو بہت بڑے فقیہ بن گئے، یہاں تک کہ بادشاہ وقت بھی ان سے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آتا تھا۔ اور ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ حرام مال کمانے سے بچیے۔ ہے شیخ قطب ربانی غوث سمدانی سید الطائفہ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ محض مال کے خرچ کرنے کی جگہ کو دیکھ کر کہ کہاں خرچ کیا جا رہا ہے، اس لیے مدخل سے پتہ چلا لو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ جب برے راستے پر جا رہا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ برے ہی راستے سے آیا ہے، حرام مصرف میں جا رہا ہے، حرام جگہوں میں مال خرچ کر لے رہا ہے تو سمجھ لیتا ہوں کہ کمانے میں ضرور کوئی ناجائز صورت پیدا ہوئی ہے، اس لیے یہ برے مصرف میں گیا۔ اگر خالص حلال کی کمائی ہوتی تو برے مصرف میں نہ جاتا۔ حلال کی کمائی مقدار میں تھوڑی ہوتی ہے مگر بدن کو بھی لگتی ہے، روح کو بھی بشاشت پیدا ہوتی ہے، اس سے آخرت بھی بنتی ہے۔ ناجائز کمائی بہت بھی ہو جائے نہ روح کو سکون ملتا ہے، نہ بدن کو سکون ملتا ہے، نہ دوسرے کے کام آتا ہے۔ اس لیے حرام لقمے سے بچیے، اپنی اولاد کو بچائیے۔ اس میں فرمایا گیا ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکت، جس مال میں زکوٰۃ مل جاتی ہے وہ رأس المال کو بھی، اصل مال کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ زکوٰۃ ملے ہوئے رہ جانے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ زکوٰۃ فرض ہوئی اور نہ دی تو وہ رأس المال کو کسی نہ کسی دن تباہ کر دے گی، آدمی کا سارا مال بیماریوں کے اندر، دواخانوں کے چکروں میں ضائع ہو جائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ دوسرے نے زکوٰۃ دی کہ غریبوں کو دے دینا، اس نے خود رکھ لی، حالانکہ خود امیر تھا، اسے اپنے مال میں ملا لیا تو یہ بھی اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ اور مال دینے میں، صدقہ دینے میں اخلاص کو ضرور اپنائیے۔ حدیث میں ہے اگر کوئی شخص چھوارے کی ایک گھٹلی صدقہ کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے پالتے ہیں، اور ایسے پالتے ہیں جیسے تمہارے ہاں گھوڑے کا کوئی بچہ ہو تو تم اسے دودھ پلا کر پال لو، چند دن کے بعد وہی گھوڑی بن جائے اور سواری کے قابل بن جائے۔ فرمایا جو ایک گھٹلی بھی صدقہ دیتا ہے ہم اسے پال کر جبل احد کے یعنی احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ آخرت میں جب یہ اجر کے ڈھیر سامنے آئیں گے تو بندہ حیران ہوگا میں نے کون سا ایسا صدقہ کیا تھا جس کے بدلے میں یہ پہاڑ جیسا اجر سامنے ہے۔ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تو نے گھٹلی صدقہ کی تھی، لیکن ہم نے تیرے خلوص کی وجہ سے، تیرے اخلاص کی وجہ سے اس کو پال کر پہاڑ کے برابر کر دیا۔ تو یاد رکھیے اخلاص سے دیا جانے والا صدقہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ ہمیں مال کو صحیح جگہ سے کمانے اور صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔